السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق بینک آف انگلینڈ نے جو شرح سود ہے وہ 4.5% سے بڑھا کر 4.50% سے بڑھا کر 5% کر دی ہے، یعنی 50 بیسس پوائنٹ کا اس میں اضافہ کر دیا ہے، اور جس کے بعد برطانیہ میں جو سود کی شرح ہے وہ پچھلے 15 برسوں کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر ہے۔ اور اگر ہم دسمبر 2021 سے آنورڈ بات کریں تو پچھلے ان تقریباً 17-18 مہینوں میں 13 مرتبہ جو سود کی شرح ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب شرح سود میں اضافے کی وجہ سے جو افراط زر ہے یعنی مہنگائی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور برطانیہ کی جو موجودہ حکومت ہے اس پر عوام کی جانب سے افراط زر میں اضافے کو لے کر خاصا دباؤ پہلے سے موجود ہے۔ جو اپریل میں اگر ہم بات کریں تو جو مہنگائی ریکارڈ کی گئی تھی وہ 8.7% تھی، اور اب جو سلسلہ ہے وہ مئی کے مہینے میں بھی مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور یہ جو بنیادی اشیاء خورونوش ہیں، جو فوڈ کی قیمتیں ہیں وہ اپریل کے دوران 19.1% ان میں، اور مئی کے دوران 18.4% کی کمی ہوئی، جبکہ مارچ میں یہ قیمتیں گزشتہ 45 سال میں سب سے زیادہ تھیں۔ اور قیمتوں میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ دودھ، پنیر اور انڈوں کی قیمتوں میں ہوئی، جبکہ فوڈ آئٹم میں صرف مچھلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن فوڈ آئٹم کے ساتھ ساتھ شرح سود میں جب اضافہ ہے تو لیونگ کاسٹ لوگوں کی بڑھ جاتی ہے۔ پھر برطانیہ کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے، رشیا یوکرین جنگ کے باعث انرجی کرائسس بہت زیادہ ہے، جو انرجی کی قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، وہ کئی گنا زیادہ ہیں۔ قومی شماریات کے جو چیف اکانومسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ مہینے افراط زر کی شرح میں کمی کے بعد مئی میں معمولی تبدیلی متوقع تھی۔ فضائی سفر کے جو کرائے ہیں وہ ایک سال قبل بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور فوڈ کی قیمتوں میں اضافہ برقرار رہے گا، لیکن اب قیمتوں میں سست روی کے ساتھ ساتھ کمی ہو رہی ہے، اس سے افراط زر کی شرح میں مزید دباؤ پڑے گا۔ بینک آف انگلینڈ کے جو فیصلہ ساز ہیں اسی ہفتے ملاقات کر رہے ہیں۔ بینک کو افراط زر کے ممکنہ حد تک 2% تک کی محدود رکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن اس سے مارگیج ہولڈرز پر مزید دباؤ بڑھے گا، جو کہ پہلے ہی گزشتہ 15 سال کی نسبت سب سے اونچی سطح پر ہے۔ اور دیگر جو شعبے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں 6.8% اپریل کے مہینے میں جو شرح ہے وہ بڑھا دی گئی، پھر اسی طرح 7.1% بڑھ گئی، اور اب معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ شرح سود میں اضافے کے باعث مہنگائی مزید بڑھے گی۔ دوسری جانب ایک بڑا طبقہ برطانیہ میں اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے احتجاج کر رہا ہے، ہڑتالیں کر رہا ہے۔ پھر پچھلے دنوں IMF کی جانب سے جو سجیشن دی گئی برطانیہ کو کہ برطانیہ کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے اس کی بہت کمی ہے، اس کے باعث جو امیگریشن پالیسیز ہیں موجودہ حکومت ان پہ وہ نظر ثانی کرے اور باہر سے لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ اب شاید IMF پروگرام میں بھی چلا جائے، لیکن یہ جو شرح سود ہے اس میں اضافہ کیوں کر کیا گیا اور کیا مزید بھی ہوگا، انہی تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ راسب خان صاحب آپ مانچسٹر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ بھی اکنامک ایکسپرٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ زاہد پرویز صاحب برمنگھم سے، اور میر محمد علی صاحب جو ہیں وہ اکنامک ایکسپرٹ ہیں، پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ خاقان نجیب صاحب، یہ جو 50 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رکے گا یا یہ مزید بھی بڑھے گا، اور اس وقت برطانیہ پر جو معاشی اعتبار سے دباؤ ہے یہ اگلے 1-2 سال میں حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ بینک آف انگلینڈ نے کہا کیا ہے جب انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت ویج گروتھ ہے وہ فاسٹر ہے دین دے ور ایکسپیکٹنگ۔ کنزیومر سپینڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی بوائنٹ ہے، اور جو انفلیشن سروسز سیکٹر کی ہے وہ سٹکی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آبویسلی ایسا لگتا ہے کہ یہ لاسٹ تو نہیں ہے، بٹ وی آر نیئر ہم ٹاپش ضرور ہیں اس وقت، جہاں پہ انہوں نے 5% کے پالیسی ریٹ کو لے گئے ہیں۔ بٹ جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو کور گڈز انفلیشن ہے وہ چونکہ ڈریون ہے، شارٹیجز آف سیکنڈ ہینڈ کارز ہیں، سلمپ ان پروڈکشن ہے، سیمی کنڈکٹرز کی شارٹیجز ہیں، جو سپلائی سائڈ کے فیکٹرز ہیں، اور جو لوگ چھٹیوں پر جا رہے ہیں تو ایئر فیئرز بڑھے ہوئے ہیں، پیکج ہالیڈیز بڑھی ہوئی ہیں،
سو یہ بھی ابھی بوائنٹ ہے. پر جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ کا انرجی بل ہے وہ اب نیچے آنا شروع ہو گیا, بیکاز انرجی پرائسز ٹیمپر ہو رہی ہیں, اس لیے کہ دنیا بھر میں اب ایک یہ چیز سوچی جا رہی ہے کہ اکانومیز سلو ہونے کی طرف ہیں, تو اس سے جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشن ہے وہ ٹیمپر ہو رہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ تھوڑی سی ابھی پریشرز ہیں انفلیشن کے, تھوڑے سے ویج پریشرز اپنی جگہ قائم ہیں, انفلیشن سٹکی ہے, بٹ آن دی ادر سائڈ جو انرجی انفلیشن آ رہی تھی وہ شاید ٹیمپر ہونا شروع ہو گئی ہے. سو وی آر ایٹ دی اینڈ آف دا سائیکل. امید یہ ہے کہ ایک آدھا شاید اور رائز آئے, ڈپینڈنگ آن نمبرز کیا آتے ہیں. انفلیشن ریٹ آئی تھنک 8.7% کے قریب ہے. اس کی جو امید تھی وہ 8.4% تھی. سو ابھی بھی بڑھا ہوا ہے. لیٹ سی کہ جو نیکسٹ ڈیٹا آتا ہے وہ کیسا آتا ہے. اور چونکہ انرجی پرائسز فوڈ اینڈ پیٹرول نیچے آئی ہیں تو امید ہم کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹیمپرنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا راسب خان صاحب, ایک تو فینومینن یہ ہے کہ گلوبلی پوری دنیا میں ہی مہنگائی بڑھی ہے اور اس پہ کووڈ بھی فیکٹر ہے, لیکن برطانیہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بریگزٹ کے آفٹر میتھس ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں؟ شاید یہ ایل پلانڈ ایک ایونٹ تھا, یا اگر یہ پلانڈ تھا اور برطانیہ جیسا ملک بھی کووڈ کے اثرات کو اور پھر اب دوسرا فیکٹر رشیا یوکرین ان کو نہیں سہ سکا؟ جو بات ہے نا ان سے اگری کرتا ہوں, اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ جو انفلیشن ہے اس میں جو یہ ایک بڑا فیکٹر یہ بھی آیا ہے کہ بھئی جو یوکرین اور رشین جو وار ہوئی ہے اس کی وجہ سے کر کے, کیونکہ اس میں جو انرجی پرائسز ہیں وہ تقریباً 3 گنا تک جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب بھی انرجی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں, پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بھی بڑی ہیں, ہاؤس ہولڈ بلز جو ہیں وہ بڑے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ مہنگائی جو ہے وہ بڑی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی زیادہ بڑی. تو اس وجہ سے لوگوں کی جو ہے وہ بائنگ پاور جو ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے ابھی ہر سال جو امپلائیز ہوتے ہیں منیمم ویج جو ہے وہ انکریز کی ہے, لیکن اگر منیمم ویج کو دیکھیں وچ از 10.42 ہے, 10.42 پینس, تو اگر اس کو دیکھیں تو وہ انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور انکریمنٹ جو ہے وہ اس کے لیول میں جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے انفلیشن کے اثرات جو ہیں اور جو انٹرسٹ انکریز کے اثرات جو ہیں وہ جنرل پبلک کے اوپر جو ہے وہ بڑے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں کی جو برٹن کی گورنمنٹ ہے, جو برٹش گورنمنٹ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پبلک گورنمنٹ ہوتی ہے, اور جو ہی کچھ اس طرح کے جو کرائسس وغیرہ آتے ہیں یا مسائل آتے ہیں, یہ بڑی سوئفٹ جو ہے وہ فائنینشیل پالیسی لے کے آتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اگر آپ کو پیچھے لے کے جاؤں, 2008 میں جب بھی کرائسس یہاں پہ ریسیشن آیا تھا, تو جو وہ ریسیشن اس وقت آیا تو گورنمنٹ نے اوور دی نائٹ جو ہے, جب بھی ایک دن پہلے گورنمنٹ کو پتا چلا تو دوسرے دن ہی جو ہے وہ ہمارے جو وزیر خزانہ تھے, ایکسچیکر, منسٹر آف ایکسچیکر, جو انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کر رہے ہیں. پھر کنسٹنٹلی جو ہے انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کیا. اگر وہ ڈیکریز نہ کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی تقریباً یہاں پہ ہاف آف دی پاپولیشن جو ہے ان کو اپنے ہاؤس جو ہے یا پراپرٹی کہہ لیں وہ ریپوٹیشن ہو جانی تھی ان کی جو ہے وہ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. راسب صاحب مزید بھی آئیں گے. میر محمد علی صاحب, اب جو افراط زر ہے وہ برطانیہ میں 8.7% ہے, اور شرح سود میں اب اضافہ کر دیا گیا ہے, 5% کر دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی نیچے آ جائے گی یا بینک آف انگلینڈ کو شرح سود ہی مزید بڑھانا پڑے گی؟ دیکھیں, سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسٹرن ممالک میں کم از کم مانیٹری پالیسی کو صحیح طریقے سے یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ مور دین 80%
of the people directly or indirectly have a stake in the circulation of money through borrowing. तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को ट्वीक करके अपनी इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी को स्लो डाउन कर सकते हैं. हमारे पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो जहाँ पर 15 से 20% लोग हैं जहाँ जिनका डायरेक्टली लेंडिंग से या बोरिंग से कोई ताल्लुक है. यूरोपियन कंट्रीज या आप इंग्लैंड को ले लें तो देखिए, जैसे साहब पहले कह रहे थे, मुझे किबला का नाम नहीं पता, कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से, तो यूरोप तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इन चीज़ों की वजह से. प्लस कोविड की वजह से इकोनॉमी स्लो हुई, लॉजिस्टिकल प्राइसेस बढ़ी, हर चीज़ हुई. तो मेरे ख्याल में ये साइकिल विल ब्रेक इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर 2024 समटाइम. एंड इन्फ्लेशन तो इस वक्त थोड़ी और बढ़ सकती है. मॉनेटरी पॉलिसी की ट्वीकिंग की वजह से फौरन फर्स्ट क्वार्टर में आपको कोई चीज़ें बेहतर होती नजर नहीं आती. सिर्फ कैपिटल मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं जिसके अंदर नी जर्क रिएक्शन आता है मॉनेटरी पॉलिसी का. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो खुशी में कैपिटल मार्केट्स ऊपर चली जाएंगी, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन आ जाता है. मगर जो रिसर्च होती है उमूमन वेस्टर्न कंट्रीज में, एनालिस्ट ऑलरेडी नो if the Bank of England और Federal Reserve और Business Bank के जो भी हो वो मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली किस रुख में लेकर आएंगे, ऊपर या नीचे. सो मार्केट काइंड डिस्काउंट दैट थिंग. तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन इस वक्त कंट्रोल में तो फौरन तो नहीं आएगी, मगर दिस इज द फर्स्ट स्टेप towards controlling the monetary through the monetary policy. मेरे ख्याल क्या, whatever research that I have, so the indications are के middle of next year 2024 first to end the first quarter to second quarter we should see some betterment. सही है. अच्छा जाहिद साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगा, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे अजीज जानेंगे. हमारे साथ रहिए. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. मैं जाहिद परवेज़ साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर खाकान नजीब साहब ये बताइएगा कि अब शरह सूद भी बढ़ गई, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, जो क्वेश्चन है कि बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ पा रही लोगों की और उसका बहुत ज़्यादा दबाव भी आ रहा है. बरतानिया में आपने ख़ुद भी जिक्र किया, NHS के अमला हो, जूनियर डॉक्टर्स हों, वो हड़तालों पे हैं. हीथ्रो एयरपोर्ट का अमला हड़तालों पे चला गया, एम्बुलेंस के लोग हड़तालों पे चले गए, असातिज़ा हड़तालों पे चले गए. कुछ इनिशिएटिव्स आप समझते हैं कि बरतानवी गवर्नमेंट के ऐसे हैं कि इन लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ सके? देखिए ना, ये जो ममालिक हैं जो जिनको हम डेवलप्ड ममालिक कहते हैं, इसमें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि लोग अपने जो नौकरियां हैं, चूँकि नई नौकरियां क्रिएट भी हो रही हैं, पर अभी इकोनॉमीज़ स्लो हैं, इकोनॉमीज़ को स्लो करना पड़ रहा है. जैसे सही कह रहे थे, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका बड़ा इफ़ेक्ट है. मॉर्गेज्ड हैं लोग, गाड़ियाँ लीज पर हैं. ये जो डेवलप्ड ममालिक हैं उसमें जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बहुत बढ़ी हुई है कंपेयर टू डेवलपिंग ममालिक. हम तो अभी मतलब उस स्टेज पे नहीं है कि मॉर्गेजेस हैं नहीं डेवलपिंग ममालिक में, बट जो डेवलप्ड ममालिक हैं ऑब्वियसली वो सारे रिलाय ही इसी पे करते हैं. फॉर देम जैसे हमारी लंग्स में ऑक्सीजन होती है, वो उनके लिए जो कारोबार है, एंड एट एन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो फाइनेंसिंग इज़ लाइक ऑक्सीजन. इस वक्त वो ऑक्सीजन को आप कंस्ट्रेन कर रहे हैं. कंस्ट्रेन क्यों कर रहे हैं? ताकि जो सकत है लोगों की बाय करने की वो कम हो. अगर वो कम होगी तो आपकी जो कीमतों का बढ़ना है उनकी रविश कम होगी. ये एक साइकिल है जिसमें से हर मुल्क को गुजरना है. आई वुड टेंड टू एग्री कि ये 2023 तो शायद ऐसे ही गुजरेगा, बट अगर इन्फ्लेशन टारगेट देखें आप बैंक ऑफ इंग्लैंड का,
اور وہ ابھی بھی اگر 2% کے قریب ہے. آئی تھنک کہ شاید ان ممالک کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا انفلیشن ٹارگٹ جو ہے وہ 2% کے قریب ہی رکھنا ہے کہ اکانومی کو اتنا سکڑنے نہ دیا جائے, جو آپ کا سوال ہے کہ اکانومی کو اتنا کانٹریکٹ نہ کیا جائے یا اتنا اس کو سلو نہ کیا جائے, اور مے بی وی کین لیو ود انفلیشن آف 3%, بٹ یٹ جو گروتھ ہے, یعنی کہ جو نوکریوں کی کریشن ہے, جو نئی جابز ہیں, جو پیداواری صلاحیت ہے, اس کو بڑھنے دیا جائے. اور اگر 3% کے قریب فار ایگزامپل 24 جو ہے یا ارلی پارٹ آف 24 اس کو گزارا جا سکے. تو یہ کال تو آبویسلی اب ان کی ریسرچ, ان کی جو تحقیق بتائے گی وہ اس پہ ہے. سو دیر از جسے آپ کہیں گے گروتھ اور انفلیشن کو 2% پہ لانے میں ایک ٹریڈ آف ہے, اور اس ٹریڈ آف جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس کو کیسے لے کر چلیں گے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ہم آخری 6 ماہ پہ ہیں ہائٹنڈ انفلیشن میں بھی, کیونکہ پھر بیس افیکٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچھلے سال اسی مہینے میں انفلیشن 8% تھی, تو جو اگلے سال کا وہی مہینہ ہے وہ 8% اس لیے نہیں آتی کہ آلریڈی بیس افیکٹ سنک ان کر جاتا ہے. تو انفلیشن ٹیم ہونا شروع ہو جاتی ہے یوزلی جب بیس افیکٹ سنک ان کر جاتا ہے. سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے فرسٹ کوارٹر 2024 کا آپ دیکھیں گے کہ شاید کچھ انفلیشنری ٹرینڈ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا زاہد پرویز صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال بھی ہے, اور جو اب شرح سود بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کنزیومر اینڈ پہ سینٹیمنٹ کیا پایا جاتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں آپ نے بالکل اچھی نشاندہی کی ہے کہ اگلے سال میں الیکشن بھی ہے, اور جو اس وقت جو پارٹی پوزیشنز ہیں وہ کچھ اس طریقے کی لگ رہی ہیں کہ اس گورنمنٹ کے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہیں, اور یہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگلے شاید 5-10 سال میں ان کا واپس آنا شاید مشکل ہو. تو ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے وہ اکانومی کو اس وقت چلا رہے ہیں, تو وہ جو ووٹر ہے اس کی اس طریقے سے کیئر نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹی جو کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہے, جنرلی اس کے اندر جو لوگ کنزرویٹو کو ووٹ کرتے ہیں وہ باٹم آف دا سوسائٹی کے اندر وہ لوگ بہت کم ہیں. وہ نارملی جو ہے تھوڑے سے جو بہتر لوگ ہیں جو ہے وہ مڈ لیول کے اوپر مختلف جابز وغیرہ کرتے ہیں, تو آلدو ان کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, لیکن اتنا ایفیکٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے جو کہ بالکل لیبر کلاس کے اوپر وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جنرلی الیکشنز کے اینڈ کے اوپر پارٹیز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو آخری بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف دیں. لیکن یہاں کا ریلیف اور پاکستان کے ریلیف میں بڑا فرق ہے. یہاں کے ریلیف دینے سے پہلے آپ کو 10 چیزیں یہ بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ریلیف دے رہے ہیں تو اس ریلیف کو فنڈ کہاں سے کیا جائے گا, اور وہ بھی ایک پارٹیز کے لیے, کیونکہ یہ ووٹرز بھی اور جو نیوز کے متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس ریلیف کو فنڈ جو ہے وہ کہاں سے کریں گے. تو یہ بالکل جو ہے وہ نارملی تو یہ کوشش ہوتی ہے, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اس بار جو کنزرویٹو کی گورنمنٹ ہے جو بہت زیادہ اس بار جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز نے اسٹرائکس بھی کی, لیکن جو ان کو ڈیلز دی گئی ہیں وہ کوئی اتنی خاطر خواہ ڈیلز نہیں ہیں. کسی کو 3 سال کے اندر 10% کا انکریز ہے, کسی کا 5 سال کے اندر 10% کا انکریز ہے ان کی سیلریز کے اندر. تو وہ ایک طریقے سے گورنمنٹ کی ساری کوشش جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ لوگوں کی اسپینڈنگ ابیلٹی ہے وہ کم سے کم ہو. اور نارمل سائیکل یہ ہوتا ہے کہ جب اسپینڈنگ کم ہوگی تو چیزوں کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی, چیزوں کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی تو چیزوں کی پرائسز گریں گی, چیزوں کی پرائسز گریں گی تو انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول میں آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میرا جو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ سپلائی سائڈ کے ایشوز کا بھی کافی اس کے اندر مدخل ہے. سپلائی سائڈ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ خصوصاً یو کے اندر, پورے یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں انفلیشن جو ہے وہ جب یہ کووڈ کے بعد اور یہ جب فیول پرائسز بڑھی تو وہ کافی انکریز ہوئی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ کافی کنٹرول میں آ چکی ہے, لیکن یو کے میں نہیں آ رہی.
میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اس میں بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ ایک تو بریگزٹ کا ہے اور دوسرا سپلائی سائڈ کا ہے. یو کے اندر بہت زیادہ سپلائیز جو تھیں وہ یورپ سے آ رہی تھی اور یورپ سے وہ فری موومنٹ کے اندر آ رہی تھی. بہت جلدی چیزیں بارڈر سے پاس ہو کر لوگوں کی شاپس میں بلکہ لوگوں کے گھروں میں جو چیز جرمنی سے یا یورپ کے کسی اور ملک میں پروڈیوس ہوتی تھی وہ دوسرے دن تیسرے دن لوگوں کے کچنز میں پڑی ہوتی تھی. لیکن اب تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کسٹم کنٹرولز کی وجہ سے ایک تو ڈیلیز بھی آ گئے اور دوسرا اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. تو وہ کاسٹ بھی جو ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے جو انفلیشن کے اندر جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور دوسری ایک بڑی بات آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ پاکستان سے انڈیا سے دوسرے ملکوں سے اسٹوڈنٹس اور یہ ورک پرمٹس وغیرہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ یو کے کی گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ یورپ سے یو کے اندر کام کرتے تھے ان کی تعداد میں بہت بڑی کمی ہوئی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یو کے پاس جو ہے وہ اپنی جابس کو فل کرنے کے لیے ٹرینڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے, ہیومن ریسورس کی کمی ہے. اور ویسے بھی یہاں پر جو ہے وہ جو ویج ریٹس ہیں وہ بھی کافی انکریز ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ایڈ ہو کر جو ہے وہ ایک سپلائی سائڈ کے ایشوز آ رہے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ویسے جو انٹرسٹ ریٹ کے مسائل بھی ہیں لیکن اس میں تو زاہد صاحب اب وہ جو سیکرٹری داخلہ ہیں سویلا بریورمین ان کی بات کو سنیں یا رشی سوناک کی بات کو سنیں, اسٹیٹمنٹس کو سنیں, وہ تو کہتے ہیں جی ہم اس بات کو ڈسکریج کریں گے کہ امیگرینٹس کی تعداد یہاں پہ بڑھے. لیکن دوسری جانب جو آن بک امیگرینٹس کا نمبر بڑا ہے, مائیگریشن زیادہ ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کنزرویٹیوز کیا صرف اسی امیگریشن کو لے کے یا بریگزٹ کو لے کے گیلری سے کھیلیں گے یا کوئی اور بھی ان کے پاس آپشنس ہیں؟ بریک کے بعد ہم اسی پہ ذرا مفصل بات کریں گے کہ پولیٹکس ہے اس کا برطانیہ میں اکانومی کے ساتھ تعلق کیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں میر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا لیکن اس سے پہلے راسب صاحب آپ کی طرف. راسب صاحب, بریگزٹ کیا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ کمنگ الیکشن میں اگر یہ پارٹی آبویسلی جائے گی تو اس کو کوئی بہت اوور ویلمنگ فیڈ بیک ملے گا. دوسرا, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے انلیگل امیگرینٹس کے خلاف, رشی سوناک کی پالیسیز ہیں. ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں, بات ہوئی کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ اسپاؤس کو لانے والا جو سلسلہ ہے اس کو بھی روکا جائے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہیومن ریسورس ہے اس کی کمی بھی ہے. تو وہ ایک فار رائٹ اپروچ آپ سمجھتے ہیں اس اکانومی کے ساتھ پے بیک کرے گی کنزرویٹوز کو آنے والے الیکشن میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے یہ امیگریشن پالیسی جو ہے تھوڑی ایز کی ہے لیکن اتنی نہیں کہ جتنی کرنی چاہیے. اس میں اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں, اسکلڈ ورکرز بھی جو ہے وہ ابھی آ رہے ہیں اور جو اسکلڈ فورس ہے یا ہیومن ریسورسز ہیں ان کی بہت زیادہ اشد جو ہے وہ کمی ہے. اور اس وجہ سے کر کے یہاں پہ جو سارے سیکٹر جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ پالیسی اپنی جو ہے وہ ایز اپ کرنی چاہیے تو تاکہ یہاں جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کنسرویٹو گورنمنٹ ہے اس کے دور میں خاص کر کورونا کا جو ہے مسئلہ جو ہے پیدا ہوا اور اس نے بھی جو ہے وہ گروتھ ریٹ میں جو ہے بڑا وہ ڈکریز ہوا. گورنمنٹ کو جو ہے اوور 500 بلین جو ہے وہ بزنسز کو جو ہے دینا پڑا. پھر اس میں جو کیا مطلب ہے کہ دوسرے جو امپلائیز ہیں جو جاب سیکٹر سے ساتھ اٹیچ ہیں تو اس میں گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سوئفٹ جو ہے وہ پیکج دیا کورونا کی وجہ سے. تو نیرلی 500 بلین جو ہے وہ ہو گیا. تو اس میں بھی یہ ایک فیکٹر آتا ہے. گروتھ اتنی نہیں تھی اور نہیں ہو سکی اور اس میں گورنمنٹ کے اوپر ایک جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ بنا. لیکن اب بھی جو الیکشن ہونے ہیں اس میں کنسرویٹو پارٹی کے جو چانسز ہیں وننگ کے تھوڑے کم نظر آتے ہیں. تو ویسے بھی یہاں پہ جو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جو برٹش پبلک ہے
2-3 ٹرم کسی ایک پارٹی کو دے کے تو اس سے اگتا جاتے ہیں. تو چاہے وہ پرفارم اچھی کر رہی ہو تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہم چینج کر کے کسی دوسری پارٹی کو جو ہے وہ لائیں. تو وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ابھی مطلب ہے کیا سچویشن ہوگی. لیکن اوور آل جو ہے کنسرویٹو پارٹی نے جو ہے وہ اپنی کوشش پوری کی ہے اکانومی کو جو ہے وہ بہتر سسٹین کرنے کی. جی میر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ بریکسٹ نے برطانیہ کو اکنامکلی کیا بریکسٹ ہی مین وجہ ہے ابھی جو برطانیہ کے اندر اکنامک کرائسس ہیں, یا وہ گلوبل فینومینن آبویسلی اس سے تو متاثر ہوتا ہی ہے, لیکن بریکزٹ کے بعد تو وسائل صرف برطانیہ کے لوگوں کے رہ جانے چاہیے تھے, اس کو تو بہت گروتھ کرنی چاہیے تھی. دیکھیے اٹس اے مکسڈ فینومینا رائٹ ناؤ. ٹائمنگ واز رانگ, کووڈ بھی آ گیا, پھر رشیا یوکرین وار بھی شروع ہو گئی, پھر گلوبل اکانومی بھی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. تو یہ 3-3.5 سال کے عرصے میں ایک ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. پھر 34 to 36 آئی تھنک سارے جو ٹریڈ اگریمنٹس تھے ود ان دا یورپین یونین they had to be renegotiated, restructured. تو وہ قاتل خان نتائج تو میرے خیال میں نہیں آئے. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بریکسٹ سے آئیں گے, I was never a huge supporter of Brexit because economic policies کے اندر sometimes status quo remains a good thing. اتنی long standing trade agreements کو اور ہر چیز کو آپ ایک public sentiment کی وجہ سے, پالیٹیشینس کی تقاریر کی وجہ سے, مس انفارمیشن کی وجہ سے اگر آپ ووٹ ڈلوا کے اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو اکانومیز نیڈ اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور اکانومی کے اوپر پولیٹیکلی انڈیوسڈ ڈیسیژنس ڈالے جائیں گے تو میرے خیال میں دیٹ ڈزنٹ برنگ اباؤٹ جو قاتل خان نتائج ہوتے ہیں. So I don't know who has seen any betterment after Brexit. مجھے تو کچھ نظر نہیں آئی ہے, مگر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس کے فوراً بعد کی جو چیزیں ہوئی ہیں, جیسے میں کہہ رہا تھا کووڈ ہے یا دوسری چیزیں ہیں, تو it was an icing on the cake. تو اب اس وقت ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے دنیا میں. پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اسٹریٹجک انسرٹنٹی ہے, جیسے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ انرجی کی وجہ سے ظاہر ہے 32% آف یورپ از ڈیپینڈنٹ آن آؤٹ سائڈ انرجی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسرٹنٹی ہے, مگر اکنامک سائیکلز میں انسرٹنٹی آتی ہے. ہم جب تک آپ 3-4-5 اکنامک سائیکلز اپنی زندگی میں نہ دیکھے ہوں تو آپ پہلے میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یورپ اینڈ اسپیشلی UK will be better off starting second quarter of 2024 and things will get better. اس وقت بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں جیسا لگتا. جی بالکل ٹھیک. اچھا زاہد پرویز صاحب, اب بینک آف انگلینڈ جو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ اس مہنگائی کی شرح کو 2% تک لانا ہے, موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ پاسبل؟ جی بالکل, جیسا آپ نے کہا کہ بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ جو ایک ان کا ٹارگٹ ہے وہ 2% کا ہے, جس میں بینک آف انگلینڈ مسلسل جو ہے وہ ایک طرح کا فیلئر جس میں ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل سے اس کو اچیو کیا جا سکے گا جب تک کہ جو دوسری چیزیں ہیں, جو بریگزٹ ریلیٹڈ چیزیں تھیں, یہ مطلب ایک اکانومی تھی سارے یورپ کے اندر اور فری موومنٹ اس کے اندر تھی, اور UK جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ یورپ کی اکانومی کے اوپر ریلائی کرتا تھا, اور وہ یکدم سے جب اکانومی رک گئی تو پھر جو ہے وہ ساری مشکلات, جیسے میرے سے پہلے جو کالر تھے انہوں نے بھی بات کی, جو گیسٹ تھے آپ کے ایکچولی, تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ وہ سارے جو ایگریمنٹس تھے, ٹریڈ ایگریمنٹس, ان کو ری نیگوشیٹ کرنا, اور جو ری نیگوشیشن ہوئی
دیکھیں جب آپ جو ہے وہ اپر ہینڈ جب آپ کے پاس نیگوسیشنز کے اندر نہیں ہوتا تو پھر وہ نیگوسیشن کی بھی آپ کی جنرلی کمزور ہوتی ہے. تو اس حساب سے پھر جس طریقے سے موومنٹ کے اندر مسئلہ ہے, سلو ڈاؤن ہے, جنرلی اکانومی کے اندر گلوبل لیول کے اوپر بھی ایشوز ہیں, تو یو کے جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو یوکرین جو وار ہے اس کے اندر بھی یو کے کافی کلیدی رول پلے کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ جس میں اگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی 8% سے زیادہ انفلیشن چل رہی ہے, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس ملک کے اندر. اس ملک میں 2-3% کے قریب انفلیشن ہوتی ہے, اگر ہو بھی تو ایک آدھ سال کے اندر جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 15th جو ہے وہ ٹائم جو ہے یہ کانسٹنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کیا گیا ہے. لیکن اب اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو اگر جیسے بھی انکریز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ایفیکٹ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی کے لوور اینڈ کے اوپر ہیں, جن کی بڑی مورگیجز ہیں. تو وہ لوگ شاید جو ہے وہ کولیپس کرنا شروع ہو جائیں. ہاؤسنگ مارکیٹ جو ہے اس کے بہت برے حال ہیں. تقریباً جو پچھلے کوارٹر کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت جو ڈیمانڈ ہے وہ ہاؤس سیلنگ کی 50% تک ڈراپ ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو آپ اکٹھا کریں گے تو صرف انفلیشن کو اگر کم کرتے کرتے انہوں نے اکانومی کی بالکل کمر توڑ کے رکھ دی تو وہ بھی یو کے لیے کوئی فائدہ مند. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انفلیشن کو کم کرتے کرتے اگر آپ نے پوری اکنامک ایکٹیویٹیز کو سلو ڈاؤن کر دیا تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دی ایئر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. راسب صاحب, سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا, میڈیا پہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ لنڈن ہائی اسٹریٹس پر جو بڑے بڑے برانڈز ہیں نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پوری دنیا میں, وہ اپنے آؤٹ لیٹس کو بند کر رہی ہیں. آپ انفلیشن نیچے لاتے ہوئے اور اس کا جو ایک توازن ہے انفلیشن کا اور پالیسی ریٹ کا, اس کو برقرار رکھتے رہے اور ساتھ آپ کے کاروبار بند ہوتے رہے, آپ کا اکنامک سلو ڈاؤن اتنا ہو گیا, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر آپ کی گروتھ وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہوگی. تو اگر یہ 2% پہ بینک آف انگلینڈ لے بھی آتا ہے, باقی اکنامک سلو ڈاؤن کو کیسے روکے گا؟ میرا خیال ہے یہ فی الحال تو بڑا مشکل نظر آتا ہے. جس طرح آپ بڑے بڑے برانڈ کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارا ایک میرا خیال ہے یورپ کا سب سے بہترین اور بڑا پروفٹ سینٹر ہے, جس میں بہت زیادہ بڑا سینٹر ہے اور اس میں بہت سی کمپنیوں کے ٹاپ برانڈ کی جو ہے وہ شاپس ہیں. تو مجھے اکثر وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ یہاں میرے گھر سے بھی کچھ زیادہ تقریباً 7-8 میل دور ہے, شاید اس سے کم ہے میرے خیال. تو اس میں یہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہر آئے دن مطلب کہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سائن بورڈ ہیں وہ یہ برانڈڈ کمپنیز ہیں ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں, کبھی کوئی کمپنی آ جاتی ہے, کبھی کوئی کمپنی آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی جو یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھی اپنا جو ہے جو یہ انفلیشن ہے یا جو بزنس ہے اس کو سسٹین نہیں کر رہی ہیں. اور اگر یہی حالت جو ہے وہ پورے ملک کی ہے, پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے, کیونکہ اگر بائنگ پاور نہیں ہے تو کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مورگیجز بھی دینی ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی انکریز ہو گئے ہیں, انفلیشن ریٹ بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک اور بینک آف انگلینڈ کو بڑی سیریس تھنکنگ اس کے بارے میں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں جو اپنے بھائی صاحب ان سے بڑا یہ اتفاق کرتا ہوں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بھئی انفلیشن کو کنٹرول کرتے کرتے ہم اپنی گروتھ جو ہے اس کو زیرو کے اوپر لے آئیں. تو اٹس اے ویری سیریس ایشو. جی بالکل ٹھیک. اچھا میر محمد علی صاحب, یہاں ایک بات ہو رہی تھی, کچھ لوگوں نے پاکستان اور برطانیہ کی معیشت کا بات کی. ان پرنسپل ہمیں یہ لگ رہا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ کنزرویٹیوز اگلے سال الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ جو سسٹمیٹک رولز ہیں یا جو اکنامک پرنسپلز ہیں ان پہ کہیں کمپرومائز کرتے نظر نہیں آ رہے. لیکن ہمارے ہاں اب لاسٹ بجٹ بھی جو آیا اس کو بھی ہم ایک انتخابی بجٹ کہہ دیتے ہیں, یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, کتنا ٹائم لگے گا اگر ہم نے ایک ڈیولپڈ کنٹری بننا ہے اس سسٹم کو ایوالو ہوتے ہوئے, لوگوں کو بدلتے ہوئے؟ ڈیولپڈ کنٹری بننے کے لیے آپ کو ٹائم سے زیادہ پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اسٹرکچرڈ ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اسٹرکچرل ریفارمز ہی کوئی نہیں آئے ہیں. پچھلے 70 سال میں ہماری اکانومی ہمیشہ سیکلیکل رہی ہے, پولیٹیکل اکانومی رہی ہے. آج کل تو خیر پوری دنیا ہی میں پولیٹیکل اکانومیز ہو گئی ہیں, مگر پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ انسٹیبلٹی آف اکانومی از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آف پاکستان. تو میری نظر میں دیکھیں خواہشات ہزار ہوتی ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, ہم اسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں مگر ہم کرتے نہیں ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم ڈیولپ کنٹری کے سفر پہ تو نکل پڑے. جو انڈیا میں منموہن سنگھ کے بعد 80s کے بعد ریفارمز آئے اور آج وہ کنٹری کہاں پہنچ چکی ہے. دوسری چیزیں دیکھیں, امریکہ in 1969 was a $1 trillion became a $1 trillion economy. چائنا تو 2006 میں جا کے $1 trillion economy بنا ہے, مگر ان کے ریفارمز اتنے اچھے تھے کہ وہ اگلے 13 یا 14 سال کے اندر they're giving a hard time to the American economy. So it is not the time alone, it is the foundation, and foundation is absolutely hidden in economic reforms. تو ہم جب تک ہم وہ ریفارمز نہیں کریں گے پاکستان کے اندر, میرے خیال میں تو آئی ڈونٹ سی کوئی میجیکل وانڈ نہیں ہوتی اکانومی. سلو اسٹڈی گروتھ ہوتی ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ روابط اچھے ہوتے ہیں. ہم صرف ٹیکسٹائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹ کریں گے, آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, دوسری چیزوں کی ایکسپورٹس ہیں, فارن ریمیٹنسز ہیں. لیول پلینگ فیلڈ برٹش پاکستانیوں کو دینی چاہیے, امریکن پاکستانیوں کو دینی چاہیے, یورپین پاکستانیوں کو, کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. مگر پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم صرف کمپنی کو رجسٹر کرانے کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں. یہاں تو کریڈٹ ہے ہی نہیں کمپنیز کے لیے. 3.1 trillion rupees is borrowed in the past 12 months by the government. تو بینک کے پاس تو لکوڈیٹی رہی نہیں ہے پاکستان میں. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کیپٹل مارکیٹ سے فنڈز ریز کر سکیں کمپنی جو آئے. اگر کوئی بزنس ڈسپیوٹ ہے فورن کمپنی جی وہ پاکستان میں ان کو فورن سیٹل کر سکے. There are many things we need reforms. That's all I would say. صحیح. اچھا زاہد صاحب, اب پاکستان میں تو 21% ہے پالیسی ریٹ, اور بینکوں سے جو قرضے لینے کا ابھی ذکر کیا میر صاحب نے, یہ تو بڑا ہوشربا کمی ہوئی ہے. لیکن 5% پہ جو نئے کاروبار برطانیہ میں آغاز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپٹیمم ریٹ ہے برطانیہ جیسے ملک میں 5% کے ساتھ بھی آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں, بینک آپ سے خوش ہوگا, آپ بینک سے اور مارکیٹ سے آپ دونوں خوش ہو جائیں گے؟ جنرلی تو 5% جو ہے وہ ہائر اینڈ کے اوپر ریٹ ہے. اسپیشلی اگر آپ پچھلے 10-15 سال کو سامنے رکھیں تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہاں پر 1-2%, 3% تک رہا ہے. اور جو 5% اگر پالیسی ریٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بزنس ہے اس کو لینڈنگ جا کے کہیں پہ 8-9% کے اوپر ملے گی. اور جس طرح کا یہاں کا سیٹ اپ ہے یا جس طرح کے یہاں پہ مارجنز ہیں, جس طرح کا کمپٹیشن ہے, تو بہت کم انڈسٹریز ہوں گی جو 8-9% کو وہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر سکیں, 8-9% کو. تو یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جو آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی انکریز ہوئی ہے, اور وہ انکریز جو ہے وہ جو ہے اس کو سنبھالنا بہت سارے بزنسز کے لیے مشکل ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک چیز کا اکانومی کے کہیں پہ ایک جگہ پہ امپیکٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا سائیکل جو ہے وہ پوری اکانومی کے اندر جاتا ہے. اب اگر انٹرسٹ ریٹ جب مہنگے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ
وہ بزنسز جو کہ ہیویلی ڈیٹ کے اندر ہیں وہ شاید وہ ری پیمنٹس نہ کر سکیں, وہ جو ہے وہ کولیپس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر گورنمنٹ کو مختلف چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کریکٹیو میئرز جو ہیں وہ وہاں پر لینے پڑتے ہیں. تو یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ بزنس کو, جو بزنس کی یا جو اکانومی کی نیڈز ہیں اس کو مطلب سنبھالا دیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو لانگ رن کے اندر اس ریٹ کو رکھنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا اور اکانومی کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہوگا. صحیح. زاہد پرویز صاحب, راسب خان صاحب, ڈاکٹر نجیب صاحب, میر محمد علی صاحب, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.